الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادر محترم محمد ادریس صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک باپ جو نمازی، پرہیزگار اور متقی ہے لیکن اس کا بیٹا نافرمان اور گستاخ ہے، تو جب یہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بدعا کرے گا تو ظاہر ہے اس کی بدعا تو قبول ہوگی۔ دوسری طرف ایک ایسا باپ ہے جو بے نمازی اور گنہگار ہے، اس کا بیٹا بھی گستاخ اور نافرمان ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ گنہگار باپ اپنے بیٹے کو بددعا دے گا تو اس کی بددعا قبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ خود گنہگار ہے۔ لیکن کیا اس گنہگار باپ کے بیٹے کو اس نافرمانی اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی سزا یا گناہ ملے گا کہ نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے گا، باپ نیک ہو یا بد ہو، متقی یا پرہیزگار ہو یا فاسق فاجر گنہگار ہو، ہر صورت میں باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے، بیٹے کے حق میں تو خاص طور بہت زیادہ۔ دیکھیے، جو دعا ہے نا یا بد دعا ہے، تو اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، نیک ہونا تو دور کی بات ہے، مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، مردود کیا، بلکہ جب اس نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے، تو حضرت آدم علیہ کے لیے سجدہ کرنے سے جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غضب اور غصے میں ہے، اس وقت اس نے دعا کی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے جی اٹھنے کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تو مہلت دی جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، لیکن ایک مقرر وقت تک۔ اس نے دعا مانگی تھی قیامت کے دن تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سارے لوگ مر جائیں گے، تو اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ اب دیکھیے گا، دعا مانگ رہا ہے شیطان، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان دشمن ہے، اور دعا بھی ایسی حالت میں مانگ رہا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہے۔ لیکن اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جذبات میں نہیں آتے، تو اس لیے اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو شیطان کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، تو مسلمان کی دعا، مسلم کی دعا تو بطریقہ اولا قبول ہوتی ہے، پھر باپ کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں بطریقہ اولا قبول ہوتی ہے۔ تو باپ گنہگار ہو یا نیک ہو، اگر وہ بد دعا کرتا ہے تو اس کے بیٹے کے حق میں وہ قبول ہوتی ہے۔ باقی جو بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں، تو پھر فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت پرست تھے، بلکہ بت تراش تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی نافرمانی بھی نہیں کی۔ یا ابت یا ابت یا ابت، اس طرح خطاب کرتے رہے، اور نافرمانی ان کی بھی نہیں کی۔ تو کافر باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہوتے، چاہے جائے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، اس کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی سے ایسا ہو گیا اور نافرمانی ہو گئی تو فوراً جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے اور ان کو راضی کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔